اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی جون 1982 میں اپنے مولا حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے بارے میں جماعت احمدیہ عالمگیر کے تمام اخبارات و رسائل میں مضامین لکھے جانے لگے۔ آپ کے بارے میں جماعت احمدیہ کے ایک بزرگ اور ممتاز شاعر ثاقب زیروی صاحب کے کئی ایک اخبارات و رسائل میں ان دنوں شائع ہوئے۔ جماعت احمدیہ کی ایک ذاتی تنظیم مجلس خدام الاحمدیہ نے بھی آپ کے بارے میں اپنے ماہانہ رسالہ خالد کا ایک خاص نمبر سیدنا ناصر کے نام سے شائع کیا۔ اس شمارہ میں محترم ثاقب زیروی صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا۔ ثاقب صاحب کا وہ مضمون اس وقت اس پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مضمون کے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سامعین و ناظرین کرام یہ جان سکیں کہ ایک مخلص اور متقی احمدی کو خلفائے احمدیہ سے کس قدر اور کس حد تک عقیدت و محبت ہو سکتی ہے، اور خلفائے سلسلہ بھی اپنے احباب کی کس قدر اور کس حد تک دلجوئی فرماتے ہیں، کہ ان باہمی للہ تعلقات میں دنیاوی رشتوں کی مثالیں ماند پڑتی نظر آتی ہیں۔ محترم ثاقب صاحب اپنے زمانہ کے ایک ممتاز اسلامی شاعر تھے۔ آپ کے کلام نظم و نثر میں ایک اعجاز پایا جاتا ہے۔ اس مضمون کی زبان بھی علمی و ادبی ہے۔ بغور سننے سے مضمون آسان ہوتا چلا جائے گا۔ محترم ثاقب صاحب رحمہ اللہ تعالی نے یہ مضمون حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی کے صاحبزادے مرزا فرید احمد صاحب کے اصرار پر لکھا۔ اب محترم ثاقب صاحب کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ آپ لکھتے ہیں: سیدی و محبوبی حضرت صاحبزادہ حافظ مرزا ناصر احمد نور اللہ مرکزہ کے فرزند دلبند صاحبزادہ مرزا فرید احمد سلمہ اللہ تعالیٰ کا اصرار ہے کہ میں اس وجود باجود سے منسوب و معنون خالد کی اشاعت خصوصی کے لیے ان یادوں میں سے کچھ لکھوں جن کا سلسلہ کم و بیش نصف صدی پر پھیلا ہوا ہے، اور ادھر میرا یہ عالم کہ ابھی تک دل کے کسی زخم پر کچا خرند تک نہیں آیا۔ رات کو دیدہ و دانستہ رات گئے تک خواہ مخواہ بھی لکھنے میں مصروف رہتا ہوں، لیکن ادھر بستر پر دراز ہوا اور قلب و ذہن پر محبت اور رافت کے اس مرقع کی مہکتی ہوئی یادیں دل و دماغ پر مستولی ہو جاتی ہیں۔ عید الفطر سے پہلی رات کی بات ہے، حسب معمول ان معطر یادوں کی محفل جو جمی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ محبوب دل نواز میرے اتنا قریب ہے کہ اس کے معصوم و متبسم رخ انور کی شعائیں مجھ پر پڑ رہی ہیں۔ نزول جلال فرماتے ارشاد ہوا: ثاقب تازہ کلام سناؤ۔ عرض کیا: حضور ایک غزل نما نظم ہوئی پیش کرتا ہوں۔ محترم ثاقب صاحب فرماتے ہیں کہ وہ نظم اس رسالہ میں شامل ہے۔ غزل کے آخری شعر تک پہنچتے پہنچتے میری آواز برا گئی اور حلق روند گیا۔ مقطع کے بعد نگاہیں اٹھا کر اس روئے انور کو دیکھنے ہی والا تھا کہ فرمایا: ثاقب بہت اداس ہو؟ عرض کی: ہاں حضور بہت، اور آنکھ کھل گئی۔ جب فکر و نظر اس کیفیت کرب آفرین سے دوچار ہوں تو ظاہر ہے اس میں ماضی قریب کی شفقتوں کا دہرانا کسی صورت ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کتاب ناز و نیاز کا اولین ورق ہی پیش کر دوں۔ یا میں شعر کہنے کی سوجھ بوجھ رکھنے کے باوجود محض ایک کندہ ناتراش دیہاتی تھا، نہ اظہار و بیان کا سلیقہ اور نہ اداب محفل ہی کا کامل شعور، اور جس کی ایک ایک تفسیر جوں کی توں قلب محزون پر نقش ہے۔ دوسرے یا تیسرے سالانہ اجتماع خدام الاحمدیہ کی بات ہے، جس کا افتتاح حضرت المصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصی میں فرمایا تھا۔
میں اجتماع میں نمائندہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ یوں ہی چھٹی لے کر 2-4 دن قادیان دارالعلومان کی بابرکت فضاؤں میں گزارنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ زیرہ میں شاید ابھی مجلس خدا ملاحمدیہ قائم بھی نہ ہوئی تھی اور مکرم مولوی محمد سلیم صاحب سابق مبلغ فلسطین کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ انہی کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ کل حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصیٰ میں خطاب فرمائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں سے اجلاس کے لیے ایک تازہ نظم کہنے کی تحریک پیدا ہوئی اور میں اسٹیشن کی طرف کو نکل گیا۔ قادیان میں ان دنوں میری واقفیت بہت ہی محدود تھی۔ خاندان مسیح موعود کے کسی فرد سے بھی ذاتی شناسائی نہ تھی۔ میری واقفیت کا دائرہ حضرت مولانا غلام رسول راجے کی صاحب، جنہیں حضرت ابا جان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے باعث میں تایا جی کہہ کر پکارا کرتا تھا، مولوی محمد سلیم صاحب اور چند نوجوان طلباء تک محدود واقفیت تھی۔ میں مغرب کے بعد واپس آیا اور نظم مولوی محمد سلیم صاحب کو سنائی، جسے انہوں نے پسند کیا۔ اس پر میں نے ان سے اپنی اس دیرینہ دلی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کسی طرح کل کے اجلاس میں میری نظم پڑھوا دیں، مگر انہوں نے کہا یہ میرے بس کا روک نہیں۔ حضور کی تقریر سے پہلے عموماً صرف انہی اشخاص کو نظم پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے جن کے ناموں کی حضور اجازت دیں، اور اگر کلام خود حضور ہی کا ہو تو اسے وہی شخص پڑھتا جسے حضور نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ہو۔ بہرحال ہم اگلے دن اجلاس کے وقت سے کچھ پہلے ہی مسجد اقصیٰ میں پہنچ گئے اور شمالی جانب کنویں کے پاس تایا جان حضرت مولانا راجے کی صاحب کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ تایا جان نے حسب معمول اپنے مخصوص انداز میں مجھے پیار کیا، جس کی شہ پا کر میں نے ان سے بھی اپنی دلی خواہش بیان کر دی۔ آپ نے بھی اس سلسلہ میں معذوری ظاہر کی، لیکن پھر چند منٹوں کے بعد مسجد کی جنوبی جانب کھڑے ہوئے خوبرو جوان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے فرمایا، ان سے جا کر کہو وہ شاید کچھ مدد کر سکے۔ میں یہ سنتے ہی اٹھا اور اس خوش پوش و خوبرو جوان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے تو اوپر سے نیچے تک مجھے غائر نظر سے دیکھا۔ کھدر کا پاجامہ، کھدر کا کرتا اور شیروانی۔ پھر کہا فرمائیے کچھ مجھ سے کہنا ہے؟ عرض کیا جناب میں اس اجلاس میں نظم پڑھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملا نہیں، اس جلسے میں آپ نظم نہیں پڑھ سکتے۔ اس پر میں نے اپنے مخصوص دیہاتی لاابالی پن سے کہا، جناب میں زیرہ ضلع فیروز پور سے آیا ہوں، کیا قادیان کے جلسوں میں باہر والوں کا کوئی حق نہیں ہوتا؟ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں جلسہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہیں کھڑا ہو کر نظم پڑھنا شروع کر دوں؟ مسکراتے ہوئے لیکن تو حکمانہ انداز میں جواب ملا، اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دیں گے۔ اور میں اپنی ایک دیرینہ دلی خواہش کی اس پذیرائی پر اپنا سا منہ لے کر اپنی جگہ پر واپس جا بیٹھا۔ حضرت جان یعنی حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کچھ ملول دیکھا تو اپنے مخصوص لہجے میں فرمایا، کیوں سونیا کچھ بنیا؟ میں نے انتہائی مغموم لہجے میں عرض کیا، نہیں تایا جی، اس جوان نے تا اس طرح ٹکے ورگا جواب دیتا ہے جس طرح وہ حضرت صاحب دا پتر ہے۔ فرمایا سونیا وہ حضرت صاحب دا پتر ہی ہے، یعنی وہ صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب ہیں۔ یہ سنتے ہی مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں نے حضور کے صاحبزادے کے ساتھ شایان شان انداز میں گفتگو نہیں کی، اور دل میں اس احساس کے ابھرتے ہی وہاں سے اٹھ کر معذرت خواہی کے لیے پھر حضرت صاحبزادہ صاحب کے پاس پہنچ گیا، جو مجھے دیکھتے ہی پہلے مسکرائے، پھر فرمایا آپ پھر آگے اب کیا ارادہ ہے؟ عرض کیا حضرت میاں صاحب میں اپنی بے باک گفتاری کی معذرت کرنے آیا ہوں، اصل میں آپ سے متعارف اور آپ کے مقام و مرتبہ سے آگاہ نہ تھا۔ فرمایا اچھا معاف کیا۔ پھر محترم ثاقب صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا اب عرض یہ ہے کہ آپ میری نظم دیکھ لیں جو میں نے اس اجلاس کے لیے خاص طور پر کہی ہے،
اور جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نظم اچھی پڑھتا ہوں، محفل کو ہرگز بد مزہ نہ ہونے دوں گا۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں اس کے چند شعر آپ کو یہیں پڑھ کر بھی سنا سکتا ہوں۔ فرمایا کہاں ہے وہ نظم؟ میں نے نظم آپ کے دست مبارک میں دے دی۔ مطالعہ کرنے کے بعد فرمایا نظم تو اچھی ہے، ممکن ہے آپ کی دوسری بات بھی ٹھیک ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ بعض لوگ اشعار ایسی بونڈی لے میں اور ایسے غلط تلفظ کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں کہ مقرر کی طبیعت مناغز ہو جاتی ہے، یعنی طبیعت پر گراں گزرتا ہے، اور حضور تو اس معاملے میں ازحد حساس ہے۔ اچھا نظم تو میں پروگرام میں شامل کیے لیتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ فرمایا شرط تو سن لیں۔ جی، وہ جو مسجد کی سیڑھیاں ہیں، آپ جس وقت نظم پڑھیں گے میں ان کی دائیں برجی کے پاس کھڑا ہوں گا۔ نظم پڑھتے وقت میری طرف بھی دیکھتے رہیں۔ اگر نظم کے دوران میں ہاتھ ہلا کر آپ کو رکنے کا اشارہ کر دوں تو آپ فوراً نظم پڑھنا بند کر دیں۔ کیا آپ کو یہ شرط بھی منظور ہے؟ عرض کیا بدل و جان منظور ہے۔ اور میں یہ پہلی مہم سر کر کے پھر حضرت جان کے پہلو میں آ بیٹھا۔ فرمایا کیا اس دفعہ کام بنا؟ عرض کیا اس شرط پر بنا ہے۔ کہنے لگے اصل میں صاحبزادہ صاحب نے میرے بیٹے کو پہلے نظم پڑھتے کبھی سنا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ماحول پر با ادب با ملاحظہ ہوشیار قسم کی خاموشی اور احترام مسلط ہو گئے۔ یہ سلطان البیان حضرت المصلح المعود مؤسس خم خانہ تاریخ جدید کی آمد کا اعلان تھا۔ حضور سین مسجد میں داخل ہوئے، کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہوئے اور پروگرام پر ایک نظر دوڑانے کے بعد فرمایا حافظ صوفی غلام احمد صاحب آپ ہمارے شعر سے تلاوت کریں گے، اور ثاقب ایک ثانیہ کے توقف کے بعد زیروی نظم پڑھیں گے۔ ثاقب زیروی اہل قادیان کے لیے بالکل نیا نام تھا، جسے سنتے ہی بعض لوگوں نے اسٹیج کے آس پاس تجسس سے نگاہیں دوڑائیں، مگر وہاں تو کوئی اجنبی یا غیر مانوس چہرہ نہ تھا، کیونکہ میں تو اسٹیج کے قریب بیٹھنے کی بجائے پھر شمالی جانب حضرت جان کے پہلو میں جا بیٹھا تھا۔ قریب بیٹھنے کے دو فائدے ہیں، ایک تو وقت ضائع نہیں ہوتا، دوسرے دور سے تیز تیز چل کر آنے سے سانس نہیں چڑھتا۔ بہرحال تلاوت ہوئی۔ اس کے بعد حضور نے ساجد کا نام پکارا۔ میں یوں ہی اسٹیج تک پہنچ کر حضور کے دائیں جانب نظم پڑھنے کے لیے مائک کے سامنے آیا۔ حضور نے ایک بھرپور نگاہ سر سے پاؤں تک مجھ پر ڈالی اور فرمایا آپ زیرہ ضلع فیروز پور سے آئے ہیں؟ کیا حکیم مولوی اللہ بخش صاحب کو جانتے ہیں؟ عرض کیا حضور میں ان کا بڑا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد میں نے نظم پڑھنی شروع کر دی۔ مطلع تھا ساغر بادائے عرفاں پلاد ساقی، میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے ساقی۔ مطلب پڑھتے وقت میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا، حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب شمالی برج کے پاس کھڑے تھے۔ دوسرا شعر تھا ز خمائے نور سے یوں چھیڑ رباب ہستی، قلب بیتاب کا ہر ذرہ دعا دے ساقی۔ محترم ثاقب صاحب فرماتے ہیں ساغر ادا ز خمائے نور، رباب ہستی قسم کی شاعرانہ اصطلاحیں پہلی دفعہ احمدیہ اسٹیج سے سنی جا رہی تھی۔ ہر شخص ہمتاً گوش تھا کہ میں نے تیسرا شعر پڑھا تجھ کو مولا نے کیا عطرے رضا سے ممسوح، یہ مہک گلشن عالم میں بسا دے ساقی۔ اس پر حضور نے فرمایا اس شعر کو دوبارہ پڑھیں، محفل میں سبحان اللہ اور جزاک اللہ کی گونج قدر بلند ہوگی، اور حضرت میاں صاحب برج کے پاس سے ہٹ گئے۔ اسی طرح جب میں نے نظم کا یہ شعر پڑھا تو نے جاری کیا خم خانہ تاریخ جدید، اس سے بڑھ کر تجھے توفیق خدا دے ساقی، تو حضور نے اسے بھی دوبارہ پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد شاعر نے اپنے آقا سے یہ التجا کی مجھ سے یعنی میری طرح کے مجھ سے غم دیدہ پہ ہو جائے وہ چشم الطاف، جگمگا اٹھیں
میرے سارے ارادے ساکی۔ نظم 12-15 منٹ میں مقطع تک پہنچ گئی جو یہ تھا: اپنے ثاقب کو جو احساس کی دولت بخشی، تجھ کو اس لطف کی اللہ جزا دے ساکی۔ نظم ختم کر کے میں پھر تایا جان حضرت مولانا راجے کی صاحب کے پاس جا بیٹھا۔ میرے بیٹھتے ہی مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا: گھر پہنچ کر میرے یار نو یعنی ابا جان نو میرے والوں مبارکباد دیویں۔ اس کے بعد حضرت سلطان البیان نے کوئی 1.5 گھنٹے تک ایک بصیرت آفرین تقریر فرمائی جس کا مرکزی موضوع تاریخ جدید تھا۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد شرکاء اجلاس نے جس ذوق و شوق سے ساجد کی بلائیں دیں اور مصافحے اور معانقے کیے، وہ سر تسر گواہی تھے اس بین حقیقت کے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اس غیر متوقع اور غیر معمولی تحسین و آفرین میں اختتام جلسہ پر حضرت میاں صاحب کا شکریہ ادا کرنا بھی بھول گیا۔ شام کے وقت میں اور مولوی محمد سلیم صاحب جب گھر کو لوٹ رہے تھے، ہر گلی میں اس نظم کے الاپے جانے کی صدائیں بلند تھیں، جنہیں سن کر بار بار میرے ہونٹوں پر الحمدللہ الحمدللہ آ جاتا تھا۔ گھر پہنچے، کھانا کھایا، نماز عشاء پڑھی اور لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ مولوی صاحب دروازے تک گئے اور واپس آ کر کہا: باہر خدام آپ کو لینے آئے ہیں۔ باہر گیا، دونوں صاحبوں نے حافظ قدرت اللہ اور اگلے بن چودھری غلام یاسین نام بتا کر اپنا تعارف کرایا۔ ان کے ساتھ 12-13 سال کی عمر کا گورا چٹا ایک طفل بھی تھا۔ حافظ صاحب نے کہا: صاحبزادہ صاحب نے فرمایا ہے، یعنی صاحبزادہ حضرت مرزا ناصر احمد نے فرمایا ہے کہ آپ فوراً مسجد اقصی میں پہنچ جائیں، اور ساتھ ہی وفد کے تیسرے نوخیز رکن نے کہا: امی جان نے کہا کہ آپ کل صبح ناشتہ ہمارے یہاں کریں۔ میں نے کہا: میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا، مگر آپ اپنا تعارف تو کرائیں کہ مجھے صبح کہاں پہنچنا ہے۔ اس پر حافظ صاحب نے کہا: یہ ارشاد حضرت طاہر نور اللہ مرقدہا کا ہے، آپ صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب ہیں۔ اور میں نے پہلے ارشاد کے جواب میں عذرائے تکلف شاعرانہ طرز پر عرض کیا: اس وقت میرے سر میں قدرے درد ہے، میں صبح حضرت میاں صاحب یعنی حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ فوراً بولے: حضرت میاں صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر شاعر کچھ نخرے وغیرہ کرے تو اسے اٹھا کر لے آئیں۔ اللہ اللہ، چاندی گھنٹوں میں زمین و آسمان کیسے تبدیل ہو گئے تھے۔ اجلاس سے قبل جسے مسجد کے صحن سے اٹھا کر باہر پھینک دینے کی نوید سنائی گئی تھی، اب اپنے اسی نیاز کش کو اس اپنائیت، بے ساختہ محبانہ تمکنت اور اعتماد آفرین اشتیاق سے یاد فرمایا گیا تھا۔ یہ سنتے شکر کے جذبات سے لبریز دل تصور ہی تصور میں آستانہ اولویت پر سجدۂ ریز ہو گیا۔ فوراً اندر گیا، شیروانی پہنی، بیاض ہاتھ میں لی اور ساتھوں لیا۔ جس وقت ہم چاروں نے صحن مسجد میں قدم رکھا، خدام کا تقریری مقابلے کا اجلاس شروع تھا اور حضرت صاحبزادہ صاحب کرسی صدارت پر متمکن تھے اور لاہور ہی کے خادم اب پروفیسر اور ڈاکٹر سلطان محمود صاحب شاہد تقریر کر رہے تھے۔ ہم پر نظر پڑتے ہی آپ نے انہیں چند سیکنڈ کے لیے روک کر اعلان کیا کہ اس تقریر کے بعد ثاقب زیروی صاحب نظم پڑھیں گے، اور پھر جو ہر دوسری تقریر کے بعد نظم پڑھوانے کا سلسلہ شروع ہوا تو رات گئے تک جاری رہا۔ ان دو صحبتوں نے اس عاجز کو اپنے حبیب کے اتنا قریب کر دیا کہ آئندہ 42 سالوں میں نہ خلافت کی خلعت پہنائے جانے سے قبل اور نہ مسند خلافت پر متمکن ہونے کے بعد امتداد زمانہ کی کوئی یورش اس تعلق کے خاطر میں رکھنا انداز نہ ہو سکی، اور اس پارس نے اس وسیع و ظرفی سے
مجھے اپنے ساتھ چپکایا کہ ایک ذرہ حقیر کو سونا بنا دیا، مجھے آداب مجلس سکھائے، سلیقہ گفتگو سکھایا، خاندان حضرت مسیح موعود کے اکابر سے روشناس کرایا، حضرت اماں جان اور حضرت پھوپھی جان نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی بارگاہ میں پہنچایا، اور اس عاجز کے کلام کو اپنی محبت بری دعاؤں سے ایسی جلا بخشی کہ اسی سال سے جلسہ سالانہ پر کلام ثاقب ایک مستقل فیچر بن گیا۔ الحمدللہ کہ غیر معمولی نوازشات کریمانہ سے یہ کوتاہ ظرف کبھی چھلکنے اور بہکنے نہیں پائی۔ انتہائی قربت، انتہائی شفقت اور انتہائی بے تکلفی کے لمحات میں بھی ادب و احترام کا ایک فاصلہ ہمیشہ قائم رہا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔